السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہوپ اگین. پروجیکٹ فاؤنڈیشن کے انڈر ہم ڈاکٹر این ایم بٹ صاحب سے محو گفتگو ہیں. انٹرویو کے اس حصے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ آف ڈسپیئر آیا، اور اگر ہے تو اس کو انہوں نے کیسے اوور کم کیا. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جہاں پہ آپ نے یو فیل لائک گیونگ اپ؟ تھوڑا سا نا پیچھے جانا پڑے گا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ڈپریشن مومنٹ تھے، اور میں کبھی کبھی ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں. یہ ایف ایس سی کا زمانہ، جب پیسے نہیں تھے اور ہمارے پاس داخلے میں پیسے نہیں تھے، تو میں اپنی والدہ صاحب نے ہم سایہ سے ادھار لیا اور تو ایف ایس سی میں داخل ہو گیا. اگر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس میں ریئلی مجھے ڈپریشن ہونا پڑا. پر اینی وے اللہ تعالیٰ کے اپنے سلسلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آگے چلتا گیا. اور پھر وہ ونس دیٹ اسٹیپ واز ڈن، تھوڑا سا وہ اتنا سویئر تو نہیں، لیکن سیکنڈ ٹائم جب بی ایس سی کی تو اس وقت میرا اسکالرشپ بھی تھا گورنمنٹ کا لاہور میں. وہ ایک مومنٹ آیا تو والد صاحب نے کہا نہیں، اب تمہیں بھیجنا ہے. تو یہ ایک دو دن ریئلی ایموشنل مومنٹ تھے جو مجھے ابھی. تو اس زمانے میں کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو گیٹ گوئنگ، جیسے کہ آپ نے اس پرابلم کو اوور کم کیا اور آپ نے ریمین موٹیویٹڈ؟ وہ ایک انکریجنگ ٹیچر تھے ایف ایس سی میں، جو کہ خیر داخلہ تو ہو گیا. اس کے بعد جب بی ایس سی آئی تو وہ تھوڑا سا میں نے بتایا نا کہ ہنڈرنس تھی، لیکن وہ میرے بڑے بھائی صاحب مرحوم جو تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بڑے انکریجنگ تھے. 10 سال مجھ سے بڑے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. اور وہ پھر کہیں نہ کہیں درک رکھتے تھے اپنے کانٹیکٹ سے، اور پھر وہ سپورٹ کرتے لاہور میں مجھے. حالانکہ مطلب وہ اسکالرشپ تھا، لیکن گزارا میرا ہو جاتا تھا. میں ہاسٹل میں نہیں رہا کیونکہ ہاسٹل میں خرچہ زیادہ تھا. پرائیویٹ ایک روم رینٹ کر کے، تو وہ پھر والد صاحب بھی مجھے آ کے کبھی سپورٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو اس طرح وہ ایم ایس سی کا زمانہ جو تھا وہ بھی مشکل سے گزر گیا. اور چونکہ پھر ایم ایس سی میں ٹاپ کیا، اور پھر اللہ کا شکر تھا کہ وہیں پہ جگہ مل گئی، تو پھر حالات سمپل ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں مجھے حوصلہ دیتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب کیریئر اچھا ہو گیا تو پھر آدمی کو انکریجمنٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ پازیٹیو مائنڈ رکھنا، پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ پورا. آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی طرح سے محنت کرتے رہیں، اور دین یو لیو اٹ ٹو گاڈ، اور پھر راستے خود ہی کھلتے رہیں. اور میں یہ ویسے امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ محلے کے اس انوائرمنٹ سے، اور اس وقت پاکستان میں کوئی ایجوکیشن بھی نہیں تھی، اور لیکن اس سے نکل کے کہاں تک مطلب ہے. اچھا، on personal reflection, looking back, what do you feel was your most important contribution؟ آپ کے خیال میں سب سے اہم کنٹریبیوشن آپ کی سائنٹیفکلی؟ جی سائنٹیفک. میرے خیال میں اس کے 2-3 ٹائمز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کافی امپورٹنٹ رہے ہیں. ایک تو یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس، ایم ایس سی کا تھیسس، تو نیوکلیر ٹریننگ کا تو ایک بڑا مائل اسٹون شروع ہوا نا. لیکن جو زیادہ ریفر ہوا اس وقت ایم ایس سی میں ایک پبلیکیشن بعد میں آئی، لیکن جو گورنمنٹ والی کی ہے کسی کانفرنس میں. لیکن جو امپورٹنٹ کام جو ریفر انٹرنیشنلی ابھی تک ہو رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، جس کو نیوکلیر گیما ریز استعمال کی تھی، مثبت گیما ریز فار ڈیٹیکشن آف اٹامک وائبریشنز ایٹ بریک اینگل ڈفریکشنز. تو یہ ایک بڑا ابھی تک، بلکہ جب میں تھیسس کر رہا تھا تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی لندن میں، 64 کی بات ہے شاید. تو اس میں ایک پروفیسر ولس، جس نے نیوٹن ڈفریکشن پہ کتابیں لکھی ہوئی، تو اس فیلڈ میں اٹامک وائبریشنز پہ بڑا اس کا ہولڈ تھا، اور 10 سال میں سے سینئر بھی تھا. اور وہ ہارویل جو ان کی اٹامک انرجی کا اسٹیبلشمنٹ تھا اس میں کام کرتا تھا. وہ کانفرنس میں مجھے ملا. میں اس وقت پریزنٹیشن سپروائزر کے ساتھ اس تھیسس پہ چھوٹی سی پریزنٹیشن کرنی تھی. تو وہاں ڈسکشن ہوئی تو وہ اس کو بڑا انٹرسٹ ہوا کہ یار یہ تو 40 سال میں مسئلہ رکا ہوا تھا سویڈش. تو وہ میرا تھیسس تھا جو 1-2 سال تو چلا، تو 60
1 سے لے کے 63 تک وہ اس قابل ہو گیا کہ پریزنٹ کیا جائے. تو پہلا جو تھا وہ انٹرنیشنل کانفرنس پیرس میں ہوئی تھی, بہت بڑی کانفرنس تھی وہ. ویسے وہ اس کے ایبسٹریکٹس چھپے بھی ہوئے ہیں, ایک بہت بڑا فزیکل ریویو کا ایک رسالہ ہے, ریویوز آف ماڈرن فزکس, تو اس میں وہ چھپا ہوا ہے 1963 میں. لیکن بعد میں جو ایز اے پیپر جو چھپا وہ بھی پھر بعد میں فیو منتھس لیٹر, وہ ایک پیپر جو ابھی تک وہ پھر وہ اس نے جب ولس نے کتابیں لکھی 70 میں اور 60s میں, تو اس میں پھر 2 کتابوں میں جو اس نے لیٹر اپنے ایک 1970 میں لکھی تھی, ایک شاید پہلے, تو اس میں وہ میرے ریزلٹ ڈسکرائب ہیں 1-2 پیج میں, ناٹ اونلی دی ریفرنس لیکن وہ سارے ریزلٹس بھی. تو ابھی تک بہت سے جو تھیسس ہوئے ہیں برڈ اوور جرمنی میں, سیورل کنٹریز میں, وہ چیز ریفر ہوتی ہے. لیٹسٹ یہ ہے کہ سنکروٹران ایک مشین جو ہے اس میں بھی گیما ریز نکلتی ہیں آف ڈفرینٹ انرجیز. تو وہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ رپیٹ ہوئے ہیں, لو انرجی گیما ریز فرام سنکروٹران. سنکروٹران بہت بڑی نیوکلر مشین ہوتی ہے, تو گیما ریز جو ہم نے یوز کی تو وہ تو سورسز ہوتے ہیں چھوٹے سے ریڈیو ایکٹیو سورسز جو جس سے گیما ریز نکلتی ہیں. یہ بہت بڑی مشین نیوکلر مشین ہوتی ہے, وہاں سے گیما ریز نکلتی ہیں اس انرجی کی لے کے. تو انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کیے ہیں, اور پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس میں ان کی اپلیکیشنز اور کریکٹرسٹکس آف مٹیریلز ہے یہ وہ. تو یہ ایک پھر اس لیے وہ ایز لیٹ ایز 2024 یہ میرا پیپر جو ہے ریفر ہوتا ہے. یہ ہے اوکانر اینڈ بٹ. اوکانر جو تو وہ سینئر لیکچرر تھے وہاں پہ, مون صاحب کے انڈر ہی تھے اس گروپ میں, لیکن گائیڈ ڈیزائر لیبارٹری میں وہ کرتے تھے. تو یہ پیپر اوکانر اینڈ بٹ 1963 ابھی تک یہ اب کریں گے نا, تو فزکس لیٹرز میں یہ پہلے شائع ہوا تھا, تو ابھی تک ریفر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سائنٹیفکلی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اوکیزن تھا, جس کی وجہ سے مجھے پوسٹ ڈاک اور کئی ملکوں میں, یورپین ملکوں میں, ایسٹ اینڈ ویسٹ رشیا میں موقع ملا لیکچر دینے کا اس ٹیکنیک پہ. بلکہ جو موسٹ بار جس کو نوبل پرائز ملا تھا, جس نے یہ گیما ریز ڈسکور کی ہوئی تھی, وہ 60s میں پروفیسر ہو گیا تھا. اس کو نوبل پرائز 57 میں اس نے یہ تھیسس کیا, 61 میں اس کو نوبل پرائز مل گیا. امریکہ سے وہ واپس میونک میں جب آیا تو 68 میں اس نے مجھے انوائٹ کیا فار مائی لیکچر. پریسٹن یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی میں نے کورس انٹروڈیوس کیا ہوا ہے آف اٹس کائنڈ, BS 4 ایئر ان نینو سائنس. یہ اونلی انسٹیٹیوٹ ان دی پریسٹن یونیورسٹی ہے جو ڈاکٹر باسط اس کے چانسلر انہوں نے شروع کیا 2010 میں. میں تو لائف سائنٹسٹ الحمدللہ فرسٹ سائنٹسٹ ایمریٹس آف دی ایٹامک انرجی پوسٹ اسٹل ریمیننگ ایٹ مائی انسٹیٹیوٹ پرنسٹن. 2009 تک میں 96 میں ریٹائر ہوا, 2009 تک میں وہیں پہ تھا. اور 2010 میں انہوں نے انٹرسٹ لیا کہ بھائی ایجوکیشن میں کوئی ڈگری. تو یہ جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی ہم نے ادھر ڈگری ایشو کیا, اور بڑی سکسیسفل ہوئی ہے. فیکلٹی بڑی اچھی تھی, ہم نے ڈیڈیکیشن سے, یہ میں بات کر رہا ہوں, ڈیڈیکیشن سے ٹائم دیا. ہماری فیکلٹی نے 6 فل پروفیسر تھے, اور 65 گریجویٹ یہ یونیک نکلے ہیں پچھلے 10 سال میں, اور 40 نے اس نے MS لیڈ انٹو PhD فلی فنڈیڈ اسکالرشپ لی ہے, وچ از ویری ریئر. انڈیویجول میں پوٹینشیل بہت ہے اس ریجن میں, یہ میں نے دیکھا ہے. اس ایک مثال میں کوئکلی دے دیتا ہوں کہ 2003 سے میں ہنگری میں انوائٹیڈ تھا, تو وہاں مجھے ایک پروفیسر ملا جرمنی کا. اس نے کہا یار جرمنی میں ہم ایک ینگ جنریشن کو ریز کرنے کے لیے ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں ہر سال 30-40 نوبل لاریٹ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے لیے, اور ینگ اسکالرس اکٹھے ہوتے ہیں فرام 40 کنٹریز بیلو دی ایج آف 35, اور وہ آپس میں انٹریکشن ایک ہفتے کے لیے کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس انسپائر ہو کے اپنی ملکوں کی سائنس بڑھا دیں. تو کہتا ہے کہ پاکستان آئی ڈونٹ سی پاکستان اٹ. وہ پاکستان کا کافی اچھا ایکسپیرینس پروفیسر تھا. تو مجھے یہ کہتا ہے تم پاکستان جا رہے ہو واپس, تو کانفرنس کے بعد تو اگر تم ذمہ داری لو تو پاکستانی نیکسٹ ایئر میڈیکل کی باری, 1 سال میڈیسن بھی اکٹھے ہوتے ہیں, 1 سال فزکس کیمسٹری, جو 3 سبجیکٹس ہیں سائنس کی جس میں نوبل پرائز نے. تو وہ میں نے آتے ہی یہ شروع کیا, اور وہ پھر 2003 میں نے ایٹامک انرجی کو سجیسٹ کیا. وہ بڑی پروگریسو آرگنائزیشن ہے. انہوں نے پھر پہلی دفعہ 10 وہ لیٹر جو پروفیسر جرمن کا ان بٹوین آ گیا مجھے 2002 کے اخیر میں کہ بھائی 10 بچے بھیجو, ہم ان کو فری یہاں رکھیں گے, تم صرف کرایہ کر لو, اور 500 یورو فی ہے وہ بھی ہم نہیں لیں گے. تو یہ بڑی اچھی آفر تھی. تو ایٹامک انرجی نے پھر 10 بچوں کے لیے
فنڈنگ دی، اور وہ اب پیاس ایک انسٹیٹیوشن ہے اس پہ ابھی تک چل رہی ہے. اب یہ ہے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ 10 بچے ہم نے میرٹ پہ بڑے 10 بھی نہیں 8 چنے. میں نے ایک بورڈ بنایا، جرمن ٹریننگ مجھے تھی، اس کے مطابق میرٹ کیسے سلیکٹ کرنی ہے. تو 8 بچے بڑے ٹاپ کے، اور 4 اس میں بچیاں 4 بچے پیورلی ان میرٹ، کوئی ریجنل، کوئی لاہور سے یا ادھر بھی یا کوئی میل کا کوئی یا فیمیل کا نہیں. تو میرٹ پہ جب انہوں نے پرفارم کیا ایک ہفتے کے لیے، تو مجھے ایک لیٹر اس پروفیسر کا آیا کہ بھی آپ کے بچے تو بڑے اچھے ہیں. تو یہ چیز ہے جو ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے. اور کوئی 30-40 کنٹریز کے اور بچے تھے اسی لیول کے، ان سے انٹریکشن، اور وہاں آبزرو کرتے رہتے تھے نوبل لائریٹ سے لیکچر کے دوران کویسچن آنسر، ویسے بیہیویئر کہ بھائی کس ملک کے کیسے انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس پروفیسر نے مجھے لیٹر لکھا، وہ وائس پریزیڈنٹ نکلا، مجھے نہیں اس وقت پتا تھا. اس نے لکھا کہ آپ کے بچوں کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. اور اس 3-4 سال پھر ہم نے پروفیسر عطاء الرحمان اس وقت HEC کے چیئرمین تھے، اینڈ ہی از ویری سپورٹیو ٹو ایجوکیشن. ان کو جب پتہ لگا کہتے یار ہم HEC میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو. تو 2003 میں تو ہم نے بھیجا اٹامک انرجی سے خرچ کر کے. 2004 میں پھر جو تھا، نہیں 2002 میں، 2003 میں، 2004 میں پھر HEC نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اور 3-4 سال کے بعد جو پریزیڈنٹ تھی وہ فوت ہو گئی ہے اس آرگنائزیشن، رائل لیڈی. اس نے مجھے لکھا کہ بھائی وی وانٹ ٹو ہیو MOU ود پاکستان. سمپلی بیکاز کہ 3-4 سال انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے میرٹ پہ جا رہے ہیں. اس بورڈ میں نے 4-5 پروفیسرز کا اچھا بورڈ بنا دیا جو ابھی تک چل رہا ہے، اور میرٹ پہ سلیکشن. اور 3-4 سال میں خود وہاں پہ جاتا رہا اور بچوں کے ساتھ انٹریکشن کراتا رہا، نوبل لائریٹس کا یہ وہ، اور ایک اچھی ریپوٹر وہاں پہ اچھی اسٹیبل ابھی تک پاکستانی آر نون ایز گڈ پر میرٹ پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوٹینشیل بہت ہے ہمارے ملک میں، اس کو ٹیپر کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اور چیز میں ضروری سمجھتا ہوں وہ اپنے جو سائنٹیفک پریزنٹ ایج کے رول ماڈلز ہیں پاکستان میں ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا بڑا ضروری ہے ہمارے بچوں کو، اور انہوں نے کیا کیا ہمارے ملک میں کنٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے سائنس آج کل اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور الحمدللہ ہم ایک نیوکلیر پاور بن گئے ہیں. تو اس کے زمانے میں پہلی جو کتاب تھی جو میں نے مرتب کی وہ ہے دی ایکسائٹمنٹ آف سائنس، اور یہ 2009 میں چھپی تھی. اور 20 سے ایک سائنسدان جو ہیں اس میں پروفیسر عطاء الرحمان ہیں، اپنے ارلیئر رضی صدیقی صاحب ہیں، پروفیسر سلام ہیں، اور جو کرنٹ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتی خود بیان کی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بک ہے. اور یہ جب میں نے انگریزی میں لکھی 2009 میں، تو مجھے دوستوں نے سجیسٹ کیا یار یہ تو انسپریشنل رائٹنگ ہے، تو یہ اسکول لیول پہ ہونی چاہیے اور اس میں اردو کا ترجمہ ہونا چاہیے. وہ کتاب میں نے ابھی چھپوائی ہے ابھی حال ہی میں. اس کا ٹائٹل، اس میں تو انگریزی کا ٹائٹل ہے دی ایکسائٹمنٹ آف سائنس، اس کا اردو ترجمہ ہم نے یہ سوچا کہ میں سائنسدان کیوں بنا. تو یہ ایگزیکٹلی ان انگریزی مضمونوں کا یہ ترجمہ ہے بڑی آسان زبان میں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ٹائٹل کو پہلے سے بدلا ہے ہم نے، اور پچھلے بیک پیج پہ 4 سائنسدانوں کی تصویریں بھی دی ہیں. انگریزی میں یہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس میں جو ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی ان کی شکلیں بھی ظاہر ہوں گی نیچے، تو نام ان کے پڑھیں گے، ان کی جو آپ بیتی ہے وہ اس کتاب میں اردو میں ہے. اب اس کا میرے پاس نا ایک سافٹ کاپی بھی ہے، انگریزی کی سافٹ کاپی نہیں ہے، وہ میں سکین کرا سکتا ہوں کیونکہ پبلشر کے پاس نہیں ملی مجھے، لیکن اردو کی جو کتاب ہے اس کے میرے پاس کمپیوٹر پہ سافٹ کاپی ہے. جس کسی کو چاہیے، اور خاص طور پہ اسکول کے انٹر کے بچوں کے، جب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سائنسدان بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا میڈیکل، ان کے لیے بڑی یہ انسٹرکٹیو ہے، انسپائرنگ ہے، اور یہ بڑی اچھی، اور بڑے بڑے سائنسدان جو پاکستان میں اب ہیں، کچھ حیات ہیں، کچھ اس انگریزی کے لکھنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن ان کی کہانیاں ہیں اور یہ بڑی انسپائرنگ ہو گیا. میرے خیال میں بچوں کے لیے یہ سائنس کی طرف رجحان کے لیے والدین بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، بچے خود پڑھیں تو خود بھی انسپائر ہوں گے سائنس پڑھنے کے لیے.